آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سا قسم دے دے وے تو ہی کم واسطے بیٹھے گئے یہ گالی کرے دے بیٹھے گئے عرض کریں یا رسول اللہ سب قسم دے واسطے تیار ہے آقا علیہ السلام کھیل پہ فرمایا میں کو کوئی بے اعتباری نہیں تو دے جو میں قسم پیا گنتا گالے ہے کہ ہونے جبرائیل آئے میں کہنے حجرے دے اندر میں کو آدھے یا رسول اللہ جیڑی جماعت بیٹھی ہے نا مسجد نبی دے سہنے جو کچھ کریں دی بیٹھی ہے انہاں دے این عمل دے اتے اللہ فرشتے دے وچ خوشی دا اظہار فرمے دا انہاں دے این عمل دے اللہ فرشتے دے وچ خوشی دا اظہار فرمے دا پہ آپ فرمے دے میں کہا چلو دیکھا تو صحیح کریں دے کیا بیٹا نو کیڑا عمل ہے جو اللہ بھی فرشتے میں خوشی دا اظہار کریں دا پہ تو عمل ہا کیا یا ذکر خدا ہا یا ذکر مصطفیٰ ہا انہا مطلب ہے کہ ذکر خدا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ ہوئے ایک جی عبادت ہے کہ اندے نال اللہ بھی راضی تھی ویندے انہا رسول بھی راضی تھی جی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمینے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر تو میں کو فرماما لگے سہیں جو آپ عامر انصاری دے گھر ڈیلنے میں کہتے میں نوکر آقا علیہ السلام اٹھی در ٹور پہ میں بھی نالاں جائے ویلے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پہنچے ہیں نا قریب ہیں تے آواز بھی آوے جی میں کوئی بندہ کشا پردہ بیٹھے اگر جائے ویلے سا اندر گئے ہیں تے عامر انصاری گھر دے بالاں کو کٹا کر کے کشا سنے دے بیٹھے تے آقا علیہ السلام نے پوچھا عامر ایک کیا کریں گا بیٹھی تو سونا عامر انصاری فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے سومار دا ڈیہی تو آج جمنے دا ڈیہی تے میں آکم چلو بیا کچھ نہیں کر سکتا کم از کم گھر دے بالا کو کٹھا کر کے مصطفیٰ دا میلاد چمنا یا رسول اللہ میلاد مصطفیٰ دی محفل سے جائی بیٹھا آقا علیہ السلام کھیل کے فرمایا یا عامرو ان اللہ تعالی فتح لکا ابواب رحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لکا فرمایا عامر مبارک ہوگی زمین تے کہیں ساڑا میلاد سجائے اللہ نے تیرے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول چھوڑے تو فرمایا اگلی گال بھی سن ای ویلے رب دے سارے فرشتے تیرے واسطے بہے کے بخشے دی دعا بیٹھے مگے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور کی آمد حج کا کے بوازے بلند حضور کی آمد سونے دی آمد داتا دی آمد لجپال دی آمد نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج العلماء سبحان اللہ تو میلاد منئی نا کہ میلاد دی برکت ہے کہ اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول تے بیا رب دے فرشتے دعا بیٹھے منگے نے رب دے فرشتے او تے دعا نہیں منگے دے جے تے رب دا حکم نہ ہو ہاں جی تے ول رب حکم ہی آپ دے وے کہ دعا منگو تے ول قبول ہی نہ کرے کی نہ تھی سکدے ہاں جی دا مطلب اے ہے علماء فرمائیں یہ حدیث دا مطلب اے نکل دے کہ آقا علیہ السلام دا جیڑا بندہ میلاد منے دے اور رب دی رحمت دا بھی حقدار بن دے رب دی جنت دا بھی حقدار بن شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ جیڑی ذات ہے آقا علیہ السلام دے میلاد دا ذکر تھی جیڑی ذات ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی گال تھی دیئے آپ فرمائیں پورا سال مجھات رب دی رحمت دا نزول پورا سال اتار رب دی رحمت مسلی ہے اور رحمت کے تو آدھن کوئی پریشانی آمنی ہوئے تے نہ آوے ٹال ونجے پریشانی ایسا دے رب دی رحمت تھی کوئی مصیبت آمنی ہوئے تے نہ آوے ایسا دے رب دی رحمت تھی تو ایدہ مطلب ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک سامنا چاندن لوگو مصطفیٰ علیہ السلام دا میلاد منا توڑا کرنے کہ سارا سال ہر طرح دی مصیبت تو بچاؤنا خدا وحدہ لا شریک اللہ فرمائے برفعنا لک ذکر محبوب اچھا تمہارے ذکر کو بلند کر
جی لاکا دا مطلب اے ہے محبوب تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیری دلجوئی واسطے، تیری تسلی واسطے سترہ ذکر بلند تے عاشق آدن یہ مطلب ہے کہ اللہ فرمائے محبوب تے کو ہر ویلے کھلدا دیکھنا سے سترہ ذکر بلند کمال یار مشرق کو گھن کے مغرب تائیں، شمال کو گھن کے جنوب تائیں، تحت سرا کو گھن کے عرش معلا تائیں، کائنات دا ذرہ ذرہ اے چاندے جو سارا رب راضی تھی وے کہ رب اے چاندے کہ میرا محمد راضی تھی وے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. مقام مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے کہ اسا نماز دے میں نا حدیث چیئے علماء بھی فرمائیں کہ جب بندہ نماز دا ارادہ کرے تو نماز آتے بنجن کو نا مسجد ہے تو نظریہ تے سوچے ہوئے کہ میں رب کو ملن میں دا کیوں نماز اے بندے تے رب دی ملاقات دا نام لیکن جب میرے نماز پڑھ گنے بل اے نہ آکھے کہ آج ملاقات کر گیا جب میں نماز پڑھنی ہے سنا یوں آکھے ملاقات کرن میں دے پہ ہوں جب میں نماز پڑھ گنے والے دعویٰ نہ کرے جو آج ملاقات کر کے آیا رب دینا کیوں کہ ملاقات ہوں دیئے دو دے ایک بے نال ہم کلام تھی دو دا ایک بے کو دیکھنا اے ہوں دیئے ملاقات سمجھانی بھی ہے کہ نہیں اور بندہ تا رب کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ رب دا دیدار میدان معاشر ہے بندہ رب کو نہیں دیکھ سکتا رب دا دیدار میدان معاشر ہے کہ یار رب تا بندے کو دیکھ سکتا اگر ہاں دیکھ سکتے رب دے دے لیکن ہر بندے کو رب نہیں دیتا رب ان کو دے دے جنہیں سجدے رب کو پسند آوے جینا سجدہ رب کو پسند آوے انہیں تے رب نظر رحمت فرمائے دے جینے اتے ایک دفعہ رب دی نظر رحمت تھی ونجے ہمیشہ واسطے دو رکھ بھاؤں دے حرام یہ مطلب ہے ساڑی بخشش واسطے ہکو سجدہ کا شرط قبول تھی ہکو سجدہ کا لیکن مسئلہ ساڑے واسطے ہے کہ سا کو پتہ نہیں ساڑے کوئی تھرمامیٹر نہیں ساڑے کوئی ایسا آلہ نہیں کہ سا کو پتہ لگ بنے کہ فلانا سجدہ ساڑا قبول تھی کیوں جو سا کو پتہ لگ بنے دو دے دیئے سمجھتے دے نظر ہی نہ ساڑے تو کم بن گیا ساڑا بیڑا پار تھی گیا سا کو تمہارا مسجد آمن کیا لو لیکن مسئلہ ہے پتہ نہیں پوری زندگی کوئی بھی نہیں جو آکے سا کو دسے تھا کہ یار تو پریشان نہ تھی تیرا فلانا سجدہ قبول تھی گئے اللہ کی تیرے ہوتے نظر تھی گئے ہون تو ادھر کی بات ہے دیتے حرام تھی گئے کوئی نہ چلو مرن ٹائم کوئی آتے دساوے چاہ اون ٹائم بھی کوئی نہ او میدان میں اگلے جہان والی پتہ لگا لیکن یہ تیری میری نماز ہے ساری زندگی نمازہ پڑھ لوں ساری زندگی سجدے کرے لوں لیکن پتہ نہیں ہونا رب نے ساکو دیکھے کہ نہیں دیکھا سارا سجدہ قبول تھیا یا نہیں تھیا رب دی نظر رحمت حقدار بنے یا کوئی نہ لیکن میں تے کو دساں مصطفیٰ علیہ السلام دی نماز میں تے کو دساں امام الانبیاء دی نماز آقا علیہ السلام جہاں ویلے بھی مسلح کے آمن اللہ قرآن چاہے الذی یراکا ہین تکونو محبوب تسا جہاں ویلے بھی مسلح تے آدھو بل ساڑیاں نظرہ تو آدھے آلے پاس ہے دی لینی ہے ہینا عموم واسطے آندے کوئی ایک نماز دی گال نہیں دو یا چار یا 10 نمازاں دی گال نہیں بلکہ اللہ فرماتے جیڑے ویلے بھی مسلح تے آؤ ساری نظر رحمت تو آدھے اٹھتے ہوں دیئے یہ مطلب ہے رب دے تھے میرا محبوب قیام کیویں کریں دے رب دے تھے میرا محبوب سجدے کیویں کریں دے رب دے تھے میرا محبوب رکوع کیویں کریں دے میں کو آکھن دے ہو محبوب تا نماز پڑھتا کھڑا ہوں دے نا رب محبوب یا عدامہ دے دھا پیا ہوں دے یہ مقام مصطفیٰ ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے یہ شان مصطفیٰ ہے ابو جہل ایک دی چھوٹے چھوٹے پتھر چاہ کے
ہاتھ رکھ کے مٹھ بند کر کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چلا مٹھ دے لکا کے پتھر آقا علیہ السلام دی بارگاہ چلا آدھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ دا نبی ہیں تو بل دسائی مٹھ کیا ہے یہ تو اللہ دا نبی ہیں تو بل اے دسائی مٹھ کیا ہے سب دے جیڑی جائے موٹے جو لکی ہوئی ہے جیڑی جائے لکی ہوئی ہے نا ان کو عربی جو غائب آتے ہیں ان کو عربی کیا آتے ہیں غائب آتے ہیں یہ میں سمجھو پوچھا حالاتہ پہ جے تو اللہ دا نبی ہے تو میں کو غیب دی خبر دے میں کو غیب دا علم دسا آج کل دے مومنہ دا میں کو پتہ نہیں اون دور دے ابو جہل دا بھی عقیدہ کہ اللہ جے کو نبی بنا دے دے غیب دیا خبرہ بھی عطا فرما دے سبحان اللہ انہاں دہنا دسا نہ سکتی انہاں خیالات دسا نہ سکتی میں لوگے کو آکساں این کنے تا غیب دا علم کہیں نہیں اللہ دا نبی کی میں بن گیا انہاں مقصد ہا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل میں دساما یا یہ شے علاوے میں دساما یا یہ شے علاوے مطلب آقا علیہ السلام کو دسا چھوڑیا کہ رب نے میں کو غیب دا علم ہی دیتے میں خود بھی دسا سکتا کہ رب نے میں کو خود مختار بنائے کہ چاہاں تا انہا پتھرہ کنو ہی علوا سکتا ابو جہل تھتوا تھی انہیں منہ تو نکل گیا سی یا شے علاوے یا شے علاوے ہن اگلی گال سنو میری انگوٹھی ہے اے میں لکا کے دیا ہن تو کو نظر کہیں آتی پئی نا تواڈے واسطے اے غیب ہے انہیں جے تواڈے جو کو کھڑ کے دساوے تے استاد تیری موٹے انگوٹھی ہے ول سارے آپ سمجھیں ہی کنے غیب دا علم ہے او لکی ہوئی شے دا علم ہے انہیں اے انگوٹھی بھی تو کو نہیں دیکھ سکتی جے تے موٹے تے کیوں اول تے اکھیں کہیں بیل فرض اکھیوں میں نہیں گیا تامی نہیں دیکھ سکتی اے پردے ہاتھ ہلا انگوٹھی دسا دے وے بارو فلاں فلاں بندہ آیا بیٹھے سارے حالات دسا چھوڑے تبل آکھنا پوچھی انگوٹھی کو بھی غیب دا علم ہے وہ جے تواڈے واسطے انگوٹھی غیب ہے تے انگوٹھی واسطے تساں بھی تے غیب ہی ہے ہاں جی جے تساں انگوٹھی دا دساؤ تے تواڈے کول غیب دا علم ہے تے انگوٹھی تواڈا دساوے تے والی کنے غیب دا علم کہنو ہو سی ہن سن آقا علیہ السلام نے انہاں پتھروں کو حکم نہیں دیتا کہ مہربانی کرو اللہ میری عزت دا مسئلہ ہے میری نبوت دا مسئلہ ہے بولو نا آقا علیہ السلام نے انہی موٹھالے پاسے ہی میں رحمت دی نگاہ پھیری ہے ہاں جی ان نگاہ دا صدقہ آواز آئیے یا رسول اللہ اسا چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں کہ اسا گواہی دینے ہیں کہ رب نے تو کو اپنا رسول بنا کے بھیجے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جیسا گواہی دینے ہیں رب نے تو کو رسول بنا کے بھیجے اور پتھر تو باہروں لکا کے آئے پتھرے کو کیا پتا بھی سوال کیا ہے جواب کیا ہے گال کیا کرنی ہے ماحول کیا ہے لیکن والمصطفیٰ دی نظر دی برکت ہے پتھر بھی بلے دے کھڑے پتھر بھی حالات دسے دے کھڑے لوگ آدن نبی کنے غیب کا علم کہنی جبکہ حالت ہے کہ میرا محبوب پتھرہ کے نظر جا پاوے رب پتھرہ کو بھی غیب کا علم عطا کر دیتے یہ مقام مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے انہاں پتھرہ کا ایک دفعہ محبوب دی نظر پئی ہے نا تو انہاں کنے غیب دا علم آ گئے تو محبوب دے صحابہ تے محبوب دے اہل بیت وہ تو ہر والے مصطفیٰ دی نظر اچران دے ہن بل آخرہ پوچھی آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے اللہ پاک نے محبوب دے غلامے کو بھی غیب دا علم عطا فرمایا ایک ذوق دی گال ایک بزرگ فرمیندن میرا شہر مدینے دی گلی جو گزر تھی شہر مدینے دی گلی جو گزرا پیا تے سوچی ونیا بھی حدیث سے مطابق شہر مدینے دے اندر دو جنت ہے ایک جنت البقیع جتنا صحابہ کرام علیہم رضوان دفن سرکار نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے دوسرا سرکار نے فرمایا میرے مہرا حجرے کنو گھن کے میرے منبر تک دے جڑا ٹکڑا ہے یہ بھی جنت کا ٹکڑا اگر میں سوچے دا نا جنتا دا ہندو پتہ نہیں نا جو اعلیٰ جنت کیڑی ہے انہیں جو چنگی جنت کیڑی ہے اگر ایو سوچے نا اچانک ایک بگڑ میں کچھ ساڑے مارے
میں جتھے مجھے کو میں کو شکل لگی ہے پاگل میں کہ پاگل ہے میرے کو نقصان کرے سے میں نہ گیوں کھڑ گیا لیکن تھوڑی بات دیر بعد میں جتھا بندے پہ آندے کھڑے تو پندی کھڑی کہ میں کنو کیسا پنو ہو سی میں ٹر گیا جہاں میں انہیں قریب گیا نا تو میں کو آدھی او بھولا تو کیا سجے دا لدی شہر مدینے دن میں دو جنتن اور میری اکھی نال دیکھ مصطفیٰ دا سارا شہر جنت بڑا ہوئے تو کیا سمجھتا ہے دو جنتن اکھی نال دیکھ میری اکھی نال دیکھ مصطفیٰ دا سارا شہر جنت ہے اب میں حیران تھی کیوں گڈھڑ کنے بھی دلان دے حال ہے اے بھی دلان دے راز سمجھ دیئے آپ فرمائیں میرا عقیدہ پختہ تھی گیا میرا عقیدہ اگے نالوں بھی پک گیا کہ جے محبوب دیاں گلیاں وچ منگا نالے ہجی پینیاں تے کملیاں دے علم دا اے مقام ہے محمد عربی دے علم دا کیا مقام ہے عظمت مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں صحابہ کرام علیہ الرضوان دے مجمع دے اندر بعضو نصیحت تھی نہیں بھی ہے بعضو نصیحت دے دوران اچانک آقا علیہ السلام نے سوال کیتا من آنا میں کون ہوں آقا علیہ السلام نے اللہ دے محبوب نے صحابہ تو پوچھا میں کون ہوں صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی تھی انت رسول اللہ صحیح آپ اللہ دے رسول ہی گئے تھوڑی دیر گزری بالتا فرمیوں نے ماننا نہ میں کون صحابہ کرام والو عرض کی تھی صحیح آپ اللہ دے رسول ہی گئے کچھ دیر بعد تھوڑا غصے جلال جا کے فرمیوں نے بلا کن ماننا نہ لیکن ایک سو میں ہاں کون صحابہ ڈر گئے عرض کریں یا رسول اللہ جیرا کوئی سارے علم جہاں ساڑھا ساتھ چھوڑے کیا بات کوئی بئی گال ہے تو ارشاد فرماؤ اسا سنو نستے حاضر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگ آج میرے تے گالی کریں دیں میرے خاندان تے بھی گالی کریں ماذا اللہ اتھو تک بھی آدھے ودن بھی ایک گھٹیا خاندان دا تھی کہ اللہ دا نبی کی میں بڑھ گیا تو فرمایا میں دسنا چاہنا میں کون تو میرے خاندان دی شان کیا فرمایا سنو انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب فرمایا میرا نام محمد ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہے تو میرے دادے کا نام عبد المطلب تو فرمایا خاندان دی گال ان اللہ تعالی خلق الخلق کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا فجعل اللہ له خلقتین اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے تو بعد مخلوق دی چھانٹی فرمائی چھانٹی جانتے ہیں سیبانی پیٹی گھنو منڈی کو فروٹ منڈی تو بیچن واسطے بل اساں کو کھول کے نا چنگے چنگے دانے صاف صاف ستھرے ایک پاس ہے کہ تھوڑے جگہ میلے کو چلے یا تھوڑے گلے ہوئے بے پاس یہ نا بل پیچھے کیا دیں اے میاں 200 روپے کلو یہ 150 روپے یہ کو چھاٹی آتی اللہ نے بھی مخلوق کی چھاٹی فرمائی یعنی مخلوق دے دو حصے بنائے تو فرمایا ایک حصے کو رب نے اعلیٰ بنایا تو ایک حصے کو ادنا بنایا مخلوق دے دو حصے بنائے ایک پاسے چنگی مخلوق ایک پاسے ماری فرمایا جے ملے میرے نور دی واری آئی اللہ نے چنگی مخلوق جو میرا نور رکھے بلگال مکتی نہیں پئی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق دے بھی دو فرقے بنائے جی چنگی مخلوق ہے نا اندے بھی دو فرقے بنائے فرمایا چنگا فرقہ ایک پاس ہے تے مارا فرقہ ایک پاس تے جے ملے میرے نور دی باری ہے اللہ نے اعلیٰ فرقے دے وچ میرا نور رکھے تے فرمایا بل اعلیٰ فرقے دی بھی رب نے چھانٹی فرمائی یا رسول اللہ کی میں فرمایا رب نے کئی قبیلے بنائے ایک قبیلے کو رب نے اعلیٰ بنایا جے ملے میرے نور دی باری آئی رب اعلیٰ قبیلے وچ میرا نور بل فرمایا اعلیٰ قبیلے دی بھی رب نے چھانٹی فرمائی یا رسول اللہ کی میں فرمایا رب نے کئی گھر بنائے ہوئے
بل انہاں گھراں دے وچوں ایک گھر کو رب نے آلہ بنایا تے جے میرے میرے نور دی واری آئی رب نے آلہ گھر دے اندر میرا نور رکھیا آقا علیہ السلام فرماندے دیکھو تو صحیح رب مخلوق دے دو حصے بناوے آلہ دے وچ میرا نور آوے بل آلہ مخلوق دے دو فرقے بناوے آلہ فرقے دے وچ میرا نور آوے بل آلہ فرقے دے رب کئی قبیلے بناوے آلہ قبیلے دے وچ میرا نور آوے بل آلہ قبیلے دے رب کئی گھر بناوے آلہ گھر دے وچ میرا نور آوے فرمایا انا خیرکم بیتا لوگوں میری شان بڑی بلند ہے میری ذات بہت اونچی ہے میری ذات کا ثانی کوئی نہیں رب نے کائنات کے اندر محمد کے گھر ورگا کہندا گھر بھی نہیں بنایا میری شان تو بڑی بلند ہے میرے گھر سما رب نے کہندا گھر بھی نہیں بنایا تے گھر دی شان ہوندی ہے گھر والے دے نال مکان دی شان ہوندی ہے مکین دے نال ریت دا ٹبا ہوے نا اساں اون دے والے پاسے دے دے وی نہیں اون پاسے دے وی نہیں یہ اللہ دا ولی اون ریت دے ٹبے تے آ کے تھوڑی دیر واسطے بہ ونجے او ساری زندگی اون ٹبے کو بھی سلام کرنے ہے اون دے ریت دے ذریعہ کو چومنے ہے کمال ریت دے ٹبے دا نہیں کمال اللہ دے ولی دا ہے لیکن اتھا دا مصطفیٰ دے گھر دا اپنا کمال ہے مصطفیٰ دے گھر دی اپنی شان ہے او جے میرے مصطفیٰ دے گھر دی اتنی شان ہے پر اندازہ لا اون گھر تے رہن والے حسن حسین دی عظمت عالم کیا بس آخری گال شان مصطفیٰ دے حوالے بلکہ ایک چھوٹی جی مناسبت نال گال کر والا گال علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض دے اندر فرمیندن کہ زمین دا ٹکڑا زمین دا ٹوٹا جتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے کہ وہ کعبے تو بھی افضل ہے عرش تو بھی افضل ہے لوح کنو بھی افضل ہے کرسی کنو بھی افضل ہے میں آکھا علامہ خفاجی کیا بیٹھے آتے ہو زمین دا ٹکڑا جتا آپ دے قدم لگے ہو مدینہ ہے ہاں جی کہ مدینہ مصطفیٰ دا گھر ہے کعبہ خدا دا گھر ہے خدا خالق ہے نبی مخلوق ہے خالق دا مقام ڈھیر ہے وہ بناون والے دا مقام ڈھیر ہے تو بل کعبہ افضل ہونا چاہیے مدینہ افضل کیوں تھی مدینہ مصطفیٰ دا گھر ہے کعبہ خدا دا گھر ہے کعبہ افضل ہونا چاہیے مدینہ افضل کیوں تھی گیا آپ فرمانے یار میں کو بھی پتہ ہے او خالق ہے مخلوق ہے مگر اے بھی تا دیکھنا او محب ہے کہ اے محبوب ہے فرمایا عاشق تو اپنا گھر اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محبوب کا گھر پیارا لگتے فرمایا اللہ کعبے کو بھی دے تھے اللہ مدینے کو بھی دے تھے مگر اون پیار نال رب کعبے کو نہیں دے تھا جڑے پیار نال محمد دے روضے کو دے دے یہ واسطے فرمایا مدینہ افضل ہے زمین دا ٹکڑا مصطفیٰ دے قدم لگے رب کعبے کو افضل بنا دیتا جب مصطفیٰ دے قدمہ دی ایڈی شان ہے مصطفیٰ دے قدم اتنے بلند ہیں اندازہ لا مصطفیٰ دا سر مبارک کیڑا بلند ہوتا انہاں دی ذات مبارک کتنی بلند ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی بارگاہ ایک ادھڑ آ گئی بس انہاں نے آپ کی گالی کہ آدھی صحیح ایک عرض کراں آپ فرمایا بولو صحیح پوری کائنات تساں سما کوئی کہیں بے شک رب دی پوری دنیا ہے تاری مثال کہیں آپ نے فرماؤ میں اتنا بڑا دعویٰ کر چھوڑی پوری دنیا جو میں سما کہیں نہیں کوئی دلیل بھی ہے کہیں عرض کریں گے صحیح دلیل ہے تو میں گال کی تو آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے یہ دلیل ہے کہ اساں ماں دے دے چوں نبی نے جم دے دیتے نبی نے لیکن ماں دے دے چوں جڑا نبی نہ جمے والوں کو اکھی دا نور ملے اساں کہنے اساں کوڑ دے مریض دیٹھن بل پیچھے شفا ملی ہوئے کو نہیں دیتا بندے مردے دیٹھن مرن تو بعد کہ کو زندگی ملی ہوئے یہ بھی کو نہیں دیتا لیکن عیسیٰ جدن تساں آئے نہیں جہان ہے یہ
ماں دے ڈھیڈے چوں ہنجی نبی نہ جم پوے تسا ہاتھ پھرے دے اللہ کو کینا نور عطا کر کوڑ دا مریض آوے تسا ہاتھ پھرے دے اللہ شفا دے دے بندہ مویا پہ تسا کم بے اذن اللہ دے اللہ کو بھی زندگی عطا فرما دے تے اے بہاراں تسا کنو پہلے کوئی نہ ہن تسا آئے تا سائے بہاراں دیتیاں ثابت تھیا کہ تسا سما زمانے کھائے عیسیٰ علیہ السلام سن کے کھیل گئے فرمان لگے مئی تو ساچا دی ہیں این واسطے کتنے محمد عربی کو جو نہیں دکھا اے مصطفیٰ کو جو نہیں دکھا نہیں وہ مصطفیٰ کون ہے آپ نے فرمایا وہ ہے جہنے صدقے نال رب میں کو بڑھائے جہنے صدقے نال رب میں کو بڑھائے اے وہ ہے جہنے صدقے نال رب ساری کائنات کو گزرا دی اچھا ہو سی پر کوئی کمال تھا ہوں بھی میں کو دسو میں بھی آکھاں کہ ہوں سما کوئی کہنے بڑے کمال تھا ساڑے سامنے نا کوئی کمال تھا ہوں بھی دسو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے مائی میں تے کو کہنا ہوں دا کمال سنا کہنا ہوں دا معجزہ سنا میں ایک جملہ علوے سا تو آپ سمجھ گنی رب نے ان کو کتنی شان عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کیا میں ایک جملہ علوے سا تو آپ سمجھی رب کو کتنی شان عطا کی سنو اساں محفل کرواؤں گا بعض اوقات علاقے والوں کا پروگرام بن میں یار نہیں دفعہ بڑی محفل کرواؤں رل کے لنگر ٹھیک ٹھاک پکاؤں تو بندہ خطیب اسلام آباد یا کراچی چلو سن ٹھیک ہے خطیب سدید گیا ٹائم تھی گیا ان کا بعد اگلا کام یار اب ہم بندہ تو سارے بیٹھوں جی اچھا لاہور ہوں یا پنڈی یا کراچی تے ہن بندے بھی تے کٹھے کروں محفل وچ بندہ اتنی دوروں آوے کوئی 10 بندے سونا نہ لے محفل تے تو کوئی چاہے ہزاراں دا مجمع ہونا چاہیے ایویں نہ صحیح بالکل سے ٹھیک ہے وال ہن کیا کروں ہن اشتہار چھپواؤ لواؤ علاقے چ اشتہار پینا فلیکس بنواؤ اعلان کرواؤ مسجدیں پہلے زمانے جو ہوندا بھی رکشا یا ٹانگا اون دے سپیکر تے رکھے نے ایک بندہ بہویں دا او ساری دیوار پڑھی رکھدا ہے لکھا ہویا اعلان تو ٹانگا رکشا علاقہ پورا گھومدا ہے شام تے ہر کہیں کو پتہ لگ ویندا ہے فلانی جا فلانے دی محفل بھلے اعلان کرن والا جڑا کام ہے کام ہی تو ونڈے نے نا آپس وچ میاں میلاد کریں دے پیوں تے کام ونڈو ہاں بھی میرے ذمہ کیا ہے تیرے ذمہ میاں اعلان کرن وہ تھوڑا کھانا پینا ہو سی نا وہ شرما سی آخر کوئی نہ یار ایک کام میں کروں تھی تو بیا کام میرے ذمہ لا ایک کام تو نکل یا بال ہی کر چھوڑے ان کو لکھتے دے جا تے رکھتے تے بلا جا پانچ پاس جڑا بال ہے ان کو لکھتے دے جا تے ان کو بلا تے رکھتے تے وہ دیکھتے پڑی رکھسی شام پہ اعلان کی وجہ ایک کام میں کروں نہیں تھی نہ کوئی بیا دیتا سمجھ آئی کہ نہیں دیوال ایک وہ بھی ہے جہاں نا دا اعلان تھی ایک وہ ہے جڑا اعلان کرنے والے وہ چھوٹا موٹا لفظ سادہ جیا بندہ جڑا سارے دی گال منے نخرے والا کوئی نہ کو اکسو کہنا کو پتہ ہی مننی کہنی ایویں نا ایک وہ جہاں نا دا اعلان تھی فرق ہے تو ہے کوئی نہ پہلے ان کی مرضی دی ڈیٹ دیتی ٹھیک ہے والوں گے ڈیمانڈ پوری کی وال محفل والے دی آسی اون دا استقبال کرے سو پھلاں دی پتیاں سٹے سو اجی پھلاں دے ہار پوے سو اون دے نا دے نعرے لے سو نخرے چے سو تے والو جے بیان کرے سی تے او جڑا اعلان کرن والا ہا کوئی کہیں چونڈے تے بیٹھا سی اوہی اون دے نا دے نعرے لا سی ہو سکتے ان کو ہاتھ ملاوے تو بعد ساری زندگی فخر نال آدھا رہے ونجے میاں جڑے فلانے علامہ صاحب آئے ہیں نا انہاں دے ہاتھ چمڑ دی سعادت میں کو بھی نہیں ہے کہ نہیں اعلان کرنا لا تے جنہا اعلان دینے بڑا فرق ہے ہاں سن عیسیٰ علیہ السلام دا جملہ سمجھا سیا عیسیٰ علیہ السلام فرمائے نا مئی اللہ پاک نے میں کو نبی بنا کے بھیجے کہ میری ذمہ داریاں دے وچوں ایک ذمہ داری یہ دی ہے کہ میں آمن والے نبی دیا شانہ دا اعلان کرنے میں آمن والے نبی دیا عظمتہ کو بیان کرنے کہ میں اعلان کرنا لے عیسیٰ دا اے مقام ہے کہ جے محمد دے نا دے میں ہو کے دے دا ہوتا جے محمد دے نا
اچھا محفل کرنو نا ایک ہوندے نقیب محفل محفل کرواؤں نا محفل نات عام طور پہ تھیندی ہے کتا ایک ہوندے نقیب محفل نقیب محفل ہے کو آدن جڑا ہر آمن والے مہمان دا تعارف کرے یہ سی نات خان فلانے پاس تشریف دینا ایک قاری صاحب ہیں ایک علامہ صاحب ہیں والو دعوت بھی دے سی کہ ہون میں دعوت دے دا پیا قاری صاحب کو تلاوت فرما ہون دعوت دے دا پیا نات خان صاحب کو نات رسول پڑھیں یہ نا صحیح یہ نقیب محفل دا کام ہے بل ہے کون دے خطیب محفل جڑا محفل دا خطیب ہوندے نا وہ محفل دا چونواں بندہ بڑا بندہ تے اندازہ لاونا ہوئے نا محفل کیوں سمیٹھی نہیں پی ہے لوگ نقیب کنو اندازہ لے کیویں نقیب چنگا بولیندہ کھڑا ہوئے نا لوگ آدھیں بہت بڑی محفل تھی نہیں پی ہے کیویں یار جیڑی محفل دا نقیب اتنا سونا بولیندہ پہ اون محفل دا خطیب کتنا سونا بولے سی جیڑی محفل دا نقیب اتنا سونا بولیندہ پہ اون محفل دا خطیب کتنا سونا بولے سی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈھڑکو دے سامنا چاندن او مائی اللہ پاک نے میں کو بدم کائنات دا نقیب بنا کے بھیجے تے ان محمد کو بدم کائنات دا خطیب بنا کے بھیجے تے میں رب دی کائنات دی نقیب دا یہ مقام ہے بل انداز اللہ محمد عربی خطیب دا کیا مقام ہے حسین کا نین میں جواب نہیں تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں غروب ہو تا کہیں لیکن تھوڑے حسن دا جڑا سورج ہے کتنے ہی نہیں کہیں سورج آکھے کہیں چاند آکھے مصطفیٰ نے لیکن حقیقت ہے کہ چاند روے تو ہمیں سورج ہوئے سارے میرے آقا دے نور دے محتاج آکھے چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے محبوب پورے کو انصاف چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے وہ چاند پہ تو چھایا ہے آقا کا چہرہ صاف ہے وہ چاند پہ تو چھایا ہے آقا کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت